آب زمزم میں چائے بنائیں کوئی حرج نہیں، لیکن جب دوسرا پانی ہو تو ضروری چائے بنانی ہے۔ اپنے جوان بچوں کے لیے طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بچوں کے رشتے کے لیے میں نے کئی دفعہ بتا دیا سورۃ الرحمن۔ عمرے کے بعد احرام دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پلید تھوڑا ہو جاتا ہے وہ۔ جب آپ یعنی سفر میں ہوں تو آپ کو نماز جو ہے قصر کریں گے بس، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو۔ اگر مسافر ہے تو قصر کرے گا، مقیم ہے تو پوری پڑے گا۔ کہتے ہیں جی کہ حرمین شریفین میں عورتیں دائیں بائیں آ جاتی ہیں، بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ قبول کرے۔ اپنے آگے کوئی رکاوٹ رکھ لیا کرو، سترا رکھ لیا کرو۔ بہرحال میں پاکستان 2008 میں آیا تھا، ایکسیڈنٹ کیس میں جدے سے رابق گیا، وہاں 10 دن تیمارداری کے بعد واپس جدے آیا، جدے سے احرام باندھا، ٹھیک ہوئے، کوئی دم نہیں آپ پر۔ بدعت وہ ہے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع صحابہ میں ہو، نہ قیاس مجتہد میں ہو، نہیں اپنی طرف سے خود ایجاد کرے۔ کوئی ایسی حدیث بتلائیں جو صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ عالم، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ حدیث صرف حضرت ابو ذر نے روایت کی، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بندہ مدینے سے آئے تو وہیں سے احرام باندھ سکتا ہے، چونکہ وہ تو میقات ہے، باندھنا ضروری ہے۔ ہم نے کویت سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پانی سے غسل کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ تو نبی سے پہلے آئے، تو نبی تو بعد میں آئے، تو انہوں نے تو اپنی شریعت میں کہا کہ کفر ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں کفر تھا، بالکل کفر تھا۔ فرعون کون تھا؟ مسلمان تھا فرعون۔ پتہ نہیں کیا پوچھنے کا مقصد کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ غیر مسلم کی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر یہودی یا نصرانی ہے، اگر ہندو سکھ ہے تو جائز نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے جو کچھ سنا ہے، ہر بات ہر وقت تو نہ پوچھا کریں نا۔ اگر والد صاحب دین کی تبلیغ سے منع کرے پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، ان کو قائل کریں۔ دین کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اونچی آواز میں ذکر کریں، اونچی میں کریں، آہستہ کریں، جیسے لبیک اونچے میں پڑھا جاتا ہے، باقی ذکر آہستہ کیے جاتے ہیں، سب جائز ہے انشاءاللہ۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جادو کا علم جادو کے توڑنے کے لیے بھی نہ سیکھیں، کیونکہ اسی میں پھر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرا پہلا عمرہ عصر کے بعد ہوا، عصر مغرب کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھول گیا تو اب عمرہ آپ کا ہو گیا، 2 رکعت پڑھ لو بس۔ دوسرے عمرے کے وقت میں نے حلق دوسرے دن کرایا، اگر کپڑے پہن لیے تھے اور حلق دوسرے دن کرایا دم پڑ گئی۔ اگر احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 2-4 ریال صدقہ کر دیں۔ طواف جو ہے نفل کے، طواف کے نفل نہیں ہوتے، واجب ہوتے ہیں، وہ بھی افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، ورنہ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف وداع جانے سے پہلے جتنا جلدی یعنی آخری کام وہی ہو، اور عمرے میں طواف وداع ہوتا ہی نہیں۔ جامعہ سرالم کبیر والا خان والا سے محتمم مولانا عمر فاروق سے بیمار، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وہ ایک بہت بڑا دینی مدرسہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، میں بھی گیا ہوں الحمدللہ اس مدرسے میں ایک دفعہ۔
عورت کو حیض کی بیماری ہو اور وہ طائف جانا چاہتی ہے تو نہ جائے، ورنہ اس کو نیت کرنی پڑے گی عمرے کی، پھر بیٹھی رہے گی اسی عمرے میں، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ طائف جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے میں تو گزر گئے نا دریائے نیل سے، پھر اللہ پاک ان کو لے آئے مصر میں، لیکن راستے میں انہوں نے چونکہ انکار کیا تو اس لیے پھر میدان تیہی جو ہے نا صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں جو پڑھتا ہے اس کے ترجمہ اس کو نہیں آتا، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ طواف کے دوران میں کسی بزرگ کی ویل چیئر چلا سکتے ہیں، بالکل چلا سکتے ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد افضل تو یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ۔ سعید کو سعید کے گھر سے نکاح کرنا ضروری ہے، مجھے نہیں پتا کیا مطلب سعید کو سعید کے گھر سے، یعنی اچھے کو اچھے کے گھر سے، یوں لکھو پہ تو ٹھیک ہے۔ ختم شریف پڑھ سکتے ہیں جو آج کل مولویوں نے بنایا ہوا ہے، ختم صغیر ختم کبیر، یہ بدعت ہے۔ مسلمان قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں لیکن قبروں پہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، پھول بھی نہیں چڑھا سکتے، چادریں بھی نہیں ڈال سکتے اور ان سے حاجتیں بھی نہیں مانگ سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق مکے میں ہو، اللہ سے مانگتے رہو۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں ہیں اور اس پر کشمیری مسلمانوں پر ظلم و جبر کی تلوار برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آج 70 دن ہو گئے ان کے کرفیو کو اور وہ بند ہے بیچارے۔ کہتی کہ کوئی نوجوان عورت اگر ان کا بوڑھا پیر ہے، مرشد ہے، تو اس کو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، فکر نہ کرو، وہ بوڑھا جوانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تم بھی اسی لیے اس کو آئی لو یو کہہ رہی ہے، مجھے کبھی کہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس قابل ہے، توبہ کرو۔ میری بیٹی کا شوہر ناروا سلوک کرتا ہے، غصے میں ہمیشہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے، تو یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہیں، روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ندوہ میں ایک بڑے فتنہ ہے، بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دینی اداروں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اب یہ دشمنوں کی چالیں ہیں کہ وہ ہمارے دینی اداروں کو توڑنے کے لیے وہاں فتنے پھیلاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔